السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین گرامی, آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں رمضان المبارک کی سحر نشریات میں. آج الحمدللہ ہم 15ویں روزے کی جانب بڑھ رہے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ عشرہ مغفرت جس کے اندر ہم چل رہے ہیں, اور اللہ رب العزت سے ہم بارہا دعا مانگ رہے ہیں کہ پاک پروردگار ہم نے جتنا کچھ کیا ہے, غلط کیا ہے, جان بوجھ کر کیا ہے یا انجانے میں کیا ہے, اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے. آج جس نسبت کے ساتھ, جس خوبصورت دن کے ساتھ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے, ان کے نام لیواؤں میں سے ہمیں بنائے. آج مولا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت باسعادت الحمدللہ ہم منا رہے ہیں, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نظر, جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جیسا کہا جاتا تھا, جن کو تشبیہ دی جاتی تھی, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح دکھتے تھے, اور نام بھی پھر حسن ان کا اسی لیے رکھا گیا, خوبصورت, اور نام بھی حسن اس لیے کہ اس سے پہلے یہ نام کسی اور کا تھا, کسی اور کا نام تھا ہی نہیں, کیونکہ اس سے پہلے حسن ہی نہیں تھا کوئی اور, تو پھر نام کیسے ہو سکتا ہے. تو آج کی نسبت بھی 15ویں رمضان کی ماشاءاللہ سے. اب آپ اس کی خوبصورتی دیکھیے گا کہ ایک تو عشرہ مغفرت ہے, اوپر سے یہ رمضان کے بالکل درمیان میں ہے. 15 روزے گزر چکے, 15 روزے گزرنے والے ہیں. کیا خوبصورت درمیان میں جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ پیدائش جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ہوتی ہے. یعنی کہ درمیان کا یہاں پر پہلو میں اس لیے لے کر آ رہا ہوں کیونکہ آگے جا کر صلح حسن بھی آنی ہے, یعنی وہی درمیانی شخصیت جنہوں نے دو گروہوں کو ملانا ہے. اور یہ بات ہم نہیں کر رہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اسی وقت فرما دی تھی جب خطبہ دیتے ہوئے اپنی گود میں جو ہے امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. یقیناً یہ وہی شہزادہ ہے جسے مباہلے کے لیے جب دعوت دی گئی کفار کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اسی شہزادے کو اپنے ساتھ جو لوگوں کو لے کے گئے, یہ شہزادہ ساتھ گیا آپ کے ساتھ. یہ شہزادہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, یہ نوجوانوں کے سردار ہیں جو کہ جنت میں سردار ہوں گے ہمارے الحمدللہ انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں ان کے ماننے والوں میں اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والوں میں ہمیشہ رکھے. کتنی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں حضرت امام حسن کے دور میں, سخاوت کی بے تحاشا مثالیں ملتی ہیں. اس کے بعد آپ سخیوں کے سخی ابن سخی رہے ہیں, جو بھی آپ کے دروازے پر آتا تھا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا, اور جب کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا تو عاجزی کا عالم یہ دیکھیے کہ دروازے کے پیچھے خود ہو جاتے اور ہاتھ بڑھا کر کے دروازے میں سے نکال کے دیتے تھے تاکہ جو لینے آ رہا ہے اس کی نظر نہ ملے اور وہ شرمندہ نہ ہو جائے, دروازے کی اوٹ سے چھپ کر کے دکھائی نہ دے, اس کا آنکھیں نہ ملے, اس کا آنکھیں نہ پتہ چلے, چہرہ نہ دکھائی دے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت کرامات. اور پھر جو بچپن ہم ان کا دیکھتے ہیں, جو عمر دیکھتے ہیں, 7 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 7 سال 6 مہینے 15 دن تک کی عمر تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے ہوتے تھے, جب سجدے کی حالت میں ہوتے تھے, تو یہ دونوں شہزادے آپ کی پشت پر سوار ہو جایا کرتے تھے, اور جب پشت پر ہوا کرتے تھے تو آپ سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے. دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر, کالی کملی والا جب ان شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کر جاتا ہوگا تو سوچئے ناظرین کہ کیا منظر ہوتا ہوگا. وہی منظر ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب دیکھا کہ دونوں شہزادے کاندھوں پر سوار ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کم و بیشی معاف کیجیے گا, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ شہزادوں دیکھو کیا سواری ہے تمہاری. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو دیکھو, سوار بھی تو دیکھو. خوبصورت. اور فہیم, پھر جب ہم بچپن دیکھتے ہیں اور پھر جو ہم جوانی دیکھتے ہیں اور پھر جو ہم اس کو عام فہم سمجھنے کے لیے اختتام کہا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ تو قیامت تک اختتام ہی نہیں ہے. جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت دیکھا جائے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت دیکھا جائے تو اسے آخری وقت صرف ہم سمجھنے کے لیے عام فہم میں تو کہہ سکتے ہیں, لیکن قیامت تک یہ آخری وقت نہیں. یہ تو دین اسلام کے لیے, انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے متاع حیات ہے. ہماری یہ وہ کوشش مسلمانوں کی جانب سے, یہ شہزادوں کی جانب سے, کہ جس نے آج تک دین اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو جب ہم ان کا بچپن دیکھتے ہیں, ان کا ناز دیکھتے ہیں, ان کا نام دیکھتے ہیں کہ کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو محبت سے رکھتے ہیں, شفقت سے رکھتے ہیں. اور ایک اور واقعہ پھر مجھے یہاں پر یاد آتا ہے فہیم, کہ جب دونوں شہزادے تختیاں لکھتے ہیں, بڑی خوبصورت تختیاں لکھتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر حاضر ہوتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ زیادہ خوبصورت تختی
بڑے بھائی نے لکھی ہے یا چھوٹے بھائی نے لکھی ہے؟ اب سمجھ ہی نہیں آ رہا فیصلہ کیا کیسے جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی دونوں میں فرق ہی نہیں کرتے. اور جب ایسا ہوتا, کبھی کبھی ایسی سچویشن آئی بھی کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جانب ہے تو دوسری جانب حضرت جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں تاکہ دونوں کے درمیان برابری رہے. اب جب فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے تو ایک سیب ہوا میں اچھالا جاتا ہے تو سیب بھی 2 ٹکڑے ہو کر دونوں کی تختیوں پر آ جاتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال بھی دونوں شہزادوں میں کیا برابری رکھتے ہیں, کیا خوبصورت برابری رکھتے ہیں. اور پھر یہ برابری ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آخر جو ہم اس کا دیکھتے ہیں دونوں کی برابری کی. ایک جانب ایک شہزادے کو جو آقا علیہ السلام جن کے لبوں کو چوما کرتے تھے, ان کو زہر دے کر شہید کیا جاتا ہے. جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی تھی. آقا علیہ السلام اپنے تینوں, اپنی بیٹی کو, اپنے دونوں نواسوں کو پیار کیا کرتے تھے, سونگا کرتے تھے کہ ان کے پاس سے جنت کی خوشبو آتی ہے اور پھر اس پھول کو زہر دے دیا جاتا ہے. پھول کو زہر دے دیا جاتا ہے. اور دوسری جانب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے گلے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار کیا کرتے تھے, بوسہ دیا کرتے تھے کہ ان کو تلوار کے ساتھ کس طرح شہید کیا گیا ہے منقبت کے لیے. یہ اختتام نہیں ہے, یہ آپ نے ایک لفظ یوز کیا تھا, میں معذرت چاہوں گا اس میں. یہ شروعات ہے, یہ دین حق کی شروعات ہے. بالکل, یہ سمجھنے کے لیے اختتام تھا. یہ ان لوگوں کے لیے اختتام تھا جنہوں نے یہ سازش رچی تھی, لیکن یہ ایک آغاز ہے اور قیامت تک یہ اب کبھی ختم نہیں ہو سکتا. پر نور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.